لاہور شہر میں ایک سرکاری اسکول تھا۔ اس اسکول کے آس پاس آبادی اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن ہرے بھرے درخت کافی زیادہ تھے۔ رات کے وقت اس اسکول سے کافی ڈراؤنی آوازیں آتی تھیں، لیکن لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا تھا یہ آوازیں کہاں سے کس چیز کی آ رہی تھیں۔ اس اسکول میں 3 ہی ٹیچر تھے اور بچوں کی تعداد بھی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ ایک دن عائشہ میڈم بریک ٹائم میں درختوں کے نیچے بیٹھ کر مالٹے کھا رہی ہوتی ہیں کہ اچانک انہیں سر پر کوئی چیز لگتی معلوم ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ اوپر دیکھتی ہیں تو اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ عائشہ میڈم دیکھنے میں کافی خوبصورت ہوتی ہیں۔ ایک دن عائشہ میڈم کلاس میں بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہیں کہ اچانک انہیں چکر آنے لگتے ہیں، جس سے ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے۔ ان کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے پرنسپل میڈم انہیں گھر بھیج دیتی ہیں۔ اگلے دن جیسے ہی عائشہ میڈم کلاس میں آتی ہیں تو بچوں کو سبق یاد نہ ہونے پر انہیں کافی غصہ آتا ہے۔ اقرا کی نوٹ بک پر کور نہ ہونے کی وجہ سے وہ اقرا کو کافی مارتی ہیں۔ ماہم اقرا سے کہتی ہے، آج سے پہلے تو کبھی عائشہ میڈم نے ہم پر اتنا زیادہ غصہ نہیں کیا، آج ایسا کیوں ہے؟ سب بچوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا۔ سبھی بچے اب عائشہ میڈم سے کافی ڈرنے لگتے ہیں۔ عائشہ میڈم کو چکر آنا بھی اب روز کا معمول بن چکا تھا۔ ایک دن کلاس کے دوران آمنہ اور مریم باتیں کر رہی ہوتی ہیں تو عائشہ میڈم کی نظر ان پر پڑ جاتی ہے۔ وہ بچوں کو گھورنے لگتی ہیں اور پاس آ کر کہتی ہیں، تم دونوں کی ہمت کیسے ہوئی میری کلاس میں باتیں کرنے کی؟ ان کی آنکھیں غصے سے لال ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ سزا کے طور پر دونوں کے بال کاٹ دیتی ہیں اور کہتی ہیں، اس دفعہ تو صرف بال کاٹ رہی ہوں، اگلی بار تم دونوں کو گنجا کر دوں گی۔ پرنسپل میڈم کو جیسے ہی پتا چلتا ہے تو وہ عائشہ میڈم کو اپنے کمرے میں بلا کر پوچھتی ہیں، میڈم آپ نے بچوں کو ایسا کیوں کہا اور آپ انہیں اتنی سزائیں کیوں دے رہی ہیں؟ وہ غصے سے بولتی ہیں، میری کلاس میری مرضی۔ یہ سن کر پرنسپل میڈم کو غصہ آ جاتا ہے اور کہتی ہیں، میں تمہیں ابھی اسی وقت اپنے اسکول سے نکالتی ہوں، کیونکہ روز بروز بچوں کے ساتھ تمہارا رویہ خراب ہوتا جا رہا ہے۔ یہ سن کر عائشہ میڈم ہنسنے لگتی ہیں اور کہتی ہیں، تم مجھے اسکول سے کیا نکالو گی؟ میں تم سب کو کچا چبا جاؤں گی۔ تمہیں ابھی پتا نہیں تم کس کے ساتھ بات کر رہی ہو۔ اور آہستہ آہستہ وہ ایک چڑیل کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ یہ دیکھ کر پرنسپل میڈم ڈر جاتی ہیں اور کہتی ہیں، تم ایک چڑیل کیسے بن گئی؟ تمہیں کیا ہوا ہے عائشہ؟ وہ چڑیل کہتی ہے، تمہاری عائشہ میڈم اب میرے قبضے میں ہے، میں نے اسے قید کر لیا ہے اور میں اس کی شکل میں آ کر تم سب کو آسانی سے کھا سکتی ہوں۔ سب سے پہلے تو میں بچوں کو کھاؤں گی اور پھر تمہارا تازہ گوشت کھاؤں گی۔ یہ سن کر پرنسپل میڈم گھبرا جاتی ہیں اور سوچنے لگتی ہیں کیسے وہ خود کو اور اسکول کے بچوں کو اس چڑیل سے بچائیں۔ دوسری طرف وہ چڑیل کلاس میں آ کر سب بچوں کو ڈرانا شروع کر دیتی ہے۔ ایک لڑکی دوسری لڑکی سے کہتی ہے، مجھے لگتا ہے آج ہمارا اسکول میں آخری دن ہے، آج ہم سب اس چڑیل کا کھانا بن جائیں گے۔ سبھی بچے زور زور سے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اس چڑیل کے ہاتھ میں ایک گڑیا بھی ہوتی ہے، وہ دیکھنے میں کافی بدصورت ہوتی ہے۔ وہ اسے میز پر رکھ دیتی ہے اور آگے بڑھ کر اقرا کو پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے، تم سب سے خوبصورت لگ رہی ہو، مجھے تمہارا تازہ گوشت کھانے میں کافی مزہ آئے گا۔ اتنے میں پرنسپل میڈم بھی اس کے کمرے میں داخل ہوتی ہیں اور چڑیل سے کہتی ہیں، تم میرے اسکول کے بچوں کو نہیں کھا سکتی۔ چڑیل کہتی ہے، تم مجھے کبھی بھی نہیں روک سکتی، اتنی ہمت نہیں ہے تم میں۔ پھر وہ اقرا کو کچا چبانے لگتی ہیں۔ چڑیل کا دھیان اقرا کا تازہ گوشت کھانے کی طرف ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر سارے بچے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ چڑیل کہتی ہے، اب اگلا نمبر کس کا ہے؟ کون میرے پاس آئے گا؟ نہیں تو میں اپنی مرضی سے کسی کو کھا لوں گی۔ اتنے میں پرنسپل میڈم کی نظر میز پر پڑی گڑیا پر پڑتی ہے اور وہ سوچتی ہیں، یہ گڑیا ادھر کلاس روم میں کیسے آئی؟ وہ اسے اٹھا کر پھینکنے لگتی ہیں تو چڑیل چیخ پڑتی ہے۔ وہ کہتی ہے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے تکلیف دینے کی؟ اب سب سے پہلے میں تمہیں کھاؤں گی۔ پرنسپل میڈم فوراً سمجھ جاتی ہیں کہ اس گڑیا کا تعلق اس چڑیل سے ہی ہے۔ پھر وہ جلدی سے گڑیا کا ایک بازو توڑ دیتی ہیں۔ ادھر سے چڑیل کا بازو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ زور زور سے چیخنے لگتی ہے۔ وہ کہتی ہے، اسے واپس کر دو، اس کو ہاتھ مت لگاؤ، نہیں تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ لیکن پرنسپل میڈم کو سمجھ آ چکی تھی کہ چڑیل کی جان اس گڑیا میں ہے۔ پہلے عائشہ میڈم کو اپنی قید سے آزاد کرو، تب یہ گڑیا میں تمہیں واپس کروں گی۔ چڑیل کہتی ہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ پرنسپل میڈم کہتی ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، میں تمہارا دوسرا بازو بھی توڑ دوں گی۔ پھر چڑیل کہتی ہے، اچھا رکو، میں تمہیں سب بتاتی ہوں، لیکن پہلے یہ گڑیا مجھے واپس کرو۔ پرنسپل میڈم کہتی ہیں، ایسے تو میں کبھی بھی واپس نہیں کروں گی، پہلے مجھے عائشہ میڈم کا بتاؤ۔ پھر چڑیل سب کچھ بتاتی ہے کہ انہوں نے ایک اسٹور روم میں انہیں بند کیا ہوا ہے۔ پرنسپل میڈم اسٹور روم میں آمنہ کو بھیجتی ہیں، جاؤ بیٹا میڈم کو لے کر آؤ۔ جیسے ہی عائشہ میڈم کلاس روم میں آتی ہیں تو سبھی بچے انہیں زندہ دیکھ کر کافی خوش ہوتے ہیں۔ پرنسپل میڈم کہتی ہیں، اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی،
تمہیں ہمارا اسکول چھوڑنا پڑے گا، پہلے ہی تم نے ایک بچی کو ہمارے سامنے کھا لیا۔ اب پرنسپل میڈم اپنے پرس سے ماچس نکالتی ہیں اور اس گڑیا کو آگ لگا دیتی ہیں۔ اس گڑیا کے ساتھ ساتھ وہ چڑیل بھی جلنے لگتی ہے۔ وہ چڑیل اس آگ کی لپیٹ میں آ کر مر جاتی ہے تو سبھی بچے بہت خوش ہوتے ہیں کیونکہ انہیں چڑیل سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ اب سارے بچے اس اسکول میں معمول کے مطابق اپنی پڑھائی کرنے لگتے ہیں۔